حوالہ تفسیر ابن عباس سورہ النساء آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتلوا، اور آزماتے رہو، یتاما یتیم جمع، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغو وہ پہنچے نکاح کی عمر، فَإِن پھر اگر آنستم تم پاؤ منہم ان میں رشدہ صلاحیت، فادفعوا تو حوالے کر دو الیہم ان کے اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ تأکلوہا وہ کھاؤ اسرافاً ضرورت سے زیادہ، وبدارا اور جلدی ان کے یکبرو وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن اور جو کانا ہو غنیًا غنی، فلیستعفف بچتا رہے، ومن اور جو کانا ہو فقیراً حاجت مند، فلیأکل تو کھائے بالمعروف دستور کے مطابق، فَإِذَا پھر جب دفعتم حوالے کرو الیہم ان کے اموالہم ان کے مال، فَأَشْهِدُوا تو گواہ کر لو علیہم ان پر، وَكَفَىٰ اور کافی باللہ اللہ تعالی حسیباً حساب لینے والا۔ اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ تعالی ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ یتیموں کے عقلوں اور صلاحیتوں کو آزما لیا کرو، جب ان میں تم کو صلاحیت دین اور حفاظت مال کا نظر آ جائے تو ان کے وہ اموال جو تمہارے پاس ہیں وہ ان کو دے دو، اور حرام طریقہ پر گناہوں اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے پھر ان کے اموال ان کو دینے پڑیں گے، جلدی اڑا کر ضائع مت کرو۔ اور جو یتیم کے مال سے مستغنا یعنی بے نیاز ہو تو وہ اس سے بالکل ہی بچتا رہے، اور اس کے مال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے، اور جو محتاج ہو تو وہ کفایت کے ساتھ اس اندازے سے اپنی ضروریات پوری کرے کہ یتیم کے مال کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ اور یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ جس قدر یتیم کے مال کی حفاظت میں محنت کرے اس اندازے یا مقدار کے مطابق اس سے کھائے، یا یہ بطور قرض اس میں سے لے۔ اور یتیموں کے عاقل و بالغ ہونے کے بعد جب ان کے مال انہیں واپس دو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و آل محمد۔